کے سودے کے خلاف نہیں جا سکتے، اور کبھی تم سے کوئی کمزوری لاحق نہیں ہوگی، کبھی تم اس جو ہے نا اس سے کوئی اوچھی حرکت نہیں کرو گے اس سودے اور اس بزنس میں، بلکہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جانتے ہیں۔ وہ کبھی بھی بندہ مومن جب اس سودے کو، اس ایگریمنٹ کو بھول جائے، جب کبھی اب اس ایگریمنٹ سے کہ اس غافل ہو جائے، کبھی کوئی اس کے اندر خیانت کر جائے، جو کہ کمزور ہم جتنے بنائے گئے ہیں، اس سے یہ مطلوب ہی ہے کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ اب کوئی غلطی نہیں ہو سکتی تم سے، بلکہ یہ کہا گیا التائبون، پہلی صفت یہی بتائی گئی ہے کہ غلطی ہو جائے تو میری طرف پلٹ جانا، بس جب بھول جاؤ تو پھر یاد کر لینا، جب کوئی غلطی ہو جائے تو مجھ سے معافی مانگ لینا، یعنی اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، یہ ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند۔ اور بار بار پلٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ بار بار پلٹنے سے اپنے عہد کو پھر سے تازہ کر لیتا ہے، اور یہی بار بار کی توبہ اور یہی رہ کر اللہ کی طرف پلٹنا ہر لغزش یعنی ہر کمزوری کے بعد وفاداری کی راہ پر واپس آنے جیسا ہو جاتا ہے، اور یہی ایمان کے ثبات کا باعث بھی ہوتا ہے کہ انسان اسی وجہ سے دوبارہ اپنے ایمان کو پا لیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ غلطی کبھی ہوگی نہیں، غلطی سے بچا جائے گا، حتی الامکان کوشش کی جائے گی، لیکن اگر جب کبھی غلطی ہو جائے نہ چاہتے ہوئے تو پھر انسان اپنے رب سے معافی مانگے۔ پھر اللہ رب العالمین نے عابدون کہا ہے اس کو کہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں، بندگی میں، غلامی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ عبد کا مطلب غلام ہوتا ہے نا، سلیوری میں۔ اسی طرح یہی نہیں ہے بلکہ حامدون ہے، اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف نکل رہی ہوتی ہے ہر وقت ان کی زبان سے۔ السائحون، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں گردش کرنے والے۔ اس سے مراد محض یہ نہیں ہے کہ انسان کہیں گھومنے چلا جاتا ہے، کہیں پر کچھ دنیا میں یہاں وہاں کتنے لوگ ہوں گے، ان کی زندگی اسی میں گزر رہی ہوتی ہے کہ جی اب اس 2-3 دفعہ پوری دنیا کو دیکھ لینے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں ابھی پیسہ ہی ہے تو پھر کیا کرنا، چلو گھومنے چلتے ہیں۔ بے مقصد گھومنا نہیں ہے اس میں یہ ساری کی ساری نقل حرکت، یہ سارے کا سارا گھومنا ایسا ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ مثلاً کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اقامت دین کے لیے، ہے نا، دین کو پھیلانے کے لیے، جہاد کے لیے، اور اس کے بعد ایسے علاقوں سے ہجرت کر جائے انسان جہاں پر انسان ایمان کے اوپر نہیں چل سکتا، اسی طرح دین کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کے بندوں کی اصلاح کے لیے، طالب علم کے لیے۔ ابھی تو ہم نہیں زیادہ جاتے آتے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ علم اسی وقت حاصل ہوتا تھا جب کہ سفر کیا جاتا تھا۔ علماء ایسے انگلیوں کے ٹپ کے اوپر اور میرے اور آپ کی طرح ایزیلی اویلیبل نہیں تھے کہ آپ کو کہیں پر ٹیبل کرسی پر بیٹھ کے پورے قرآن کا علم مل جائے، اور آپ کو کہیں پر فون پر بھی ساری چیزوں کا علم مل جائے۔ یہ ایسا زمانہ نہیں تھا، سفر کیے جاتے تھے اور سارا مال اور ساری پونجی لگائی جاتی تھی، جسم اور جان کی طاقت لگائی جاتی تھی، بھوکے اور پیاسے رہا جاتا تھا، تب کہیں جا کر انسان کچھ حاصل کر پاتا تھا۔ تو طلب علم کے لیے، اسی طرح حلال رزق کی تلاش کے لیے، اسی طرح اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے جس سے کہ اللہ یاد آ جائے، ہے نا۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے اللہ نے دنیا میں گھومنے والوں کی بھی تعریف کی ہے کہ السائحون، جو دنیا میں اس مقصد کے لیے چلتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح الراکعون، اللہ کے آگے جھکے ہوئے لوگ، سجدہ بھی ہے اور رکوع بھی ہے۔ رکوع کا مطلب جب بھی سجدے سے رکوع کو الگ کیا جاتا ہے، سجدے سے مراد تو نماز ہے، اور اللہ کے آگے جھکنا سجدے میں بھی ہے اور رکوع میں بھی ہے، لیکن جب رکوع کو سجدے کو الگ اور رکوع کو الگ ذکر کیا جاتا ہے تو رکوع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے آگے انسان عاجزی کے ساتھ جھکا ہوتا ہے، جو بھی اللہ کے پاس سے آئے، جو کچھ وہاں سے حکم دیا جائے، سر تسلیم خم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے، کتنی بڑی بڑی آزمائشیں ہیں، لیکن کہیں پر یہ ہے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے ہم سے، کہیں پر یہ پوچھا گیا، کسی نے یہ پوچھا؟ تو ایسی ہی انبیاء کی زندگی میرے لیے ان تمام چیزوں کی تشریح ہے۔ انبیاء کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور جن انبیاء کی زندگی کو قرآن نے ہمارے اوپر واضح کیا ہے، یہی
جو ہے نا جھکنا اور انکساری دکھائی جاتی ہے۔ میری نمازیں، میرے سجدے کرنے والے، میرے دن سجدوں سے آباد ہو، میری راتیں سجدوں سے آباد ہو۔ اسی طرح نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، یہ تو میری جاب ہی ہے نا، یہ تو میری جاب ہی ہے خیر امت ہونے کی وجہ سے۔ تو پھر میرا کام یہی ہے کہ میری زندگی اسی مقصد میں صرف ہو جائے کہ میں اپنی جاب کو پورا کر رہی ہوں۔ اسی طرح اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، جو اللہ کی باؤنڈریز ہے نا اس کی پہچان کی جائے گی، شریعت کو سیکھا جائے گا، قرآن کو سیکھا جائے گا تفصیل کے ساتھ، تاکہ اللہ کی حدود کی پہچان بنے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ ان تمام چیزوں کو، ان تمام صفات کو، کیریکٹرسٹکس کو اپنے سامنے رکھیے، اور اس کے بعد ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں پر کتنی کمی کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 111 اور 112، یہ میرے لیے ایک چیلنج ہے، میرے لیے ایک چیلنج ہے، میرے لیے ایک ریفریشمنٹ ہے کہ ایگریمنٹ کر کے تو میں بھول گئی تھی۔ شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے یہ یاد دلا دیا کہ میرے کرنے کا کام کیا ہے، میں نے کس چیز کے اوپر، کس ایگریمنٹ کے اوپر سائن کیا تھا کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ مومن کو فل سرنڈر سکھاتا ہے، کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے کہ اب جو اللہ کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔ تو اس آیت کو اپنے لیے ایک سبق کے طور پر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیے سبق لکھتے ہیں کہ اس آیت کے تمام جو اللہ نے صفات بتائی ہے اس میں میں کہاں کھڑی ہوں، ہے نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 113 پر ہیں، نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ زیبا نہیں دیتا، یعنی سوٹ نہیں کرتا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ وہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے، جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اصل میں اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی اور مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اب اللہ رب العالمین اپنے تمام وہ جو سپیریٹی ہے ہمارے اوپر اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب آ گئی وہ بات جن کے بارے میں تھا کہ کچھ لوگوں کے معافی کو اللہ نے مؤخر کر دیا تھا، پوسٹ پونڈ کر دیا تھا، اب ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔